فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ذات باصفات کے لیے جو رحمان و رحیم ہے اور رزاق ہے۔ آج ہم میزان الحکمت جلد چہارم کے صفحہ نمبر 204 سے آج کی ہم ریکارڈنگ شروع کریں گے، اور اس میں جو باب ہے وہ ہے 1478 اور اس کا عنوان ہے رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے۔ تو آئیے اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ 2 آیات قرآنی تحریر ہیں اس کے نیچے، کیونکہ اس میں سب عنوان جو دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ تو جو پہلی آیت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، آئیے ہم اور آپ مل کے اس کو پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 60۔ اور زمین پر چلنے والوں میں بتیرے ایسے ہیں جو اپنی روزی اپنے اوپر دے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کا حصہ یہاں پہ تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دعابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ اس کے بعد تحریر حدیث شریف انڈرلائن ہوا اور جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے 7122۔ ہر جاندار کے لیے رزق ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 381، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7123۔ ذرا اس چونٹی کی طرف اس کی جسامت کے اختصار اور شکل و صورت کی باریکی کے اگلے صفحے پہ آگے باریکی کے عالم میں نظر کرو، اتنی چھوٹی کہ گوشہ جسم سے بمشکل دیکھی جا سکے۔ اس کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچاتا رہتا ہے۔ خداوند کریم اس سے تغافل نہیں برتتا اور صاحب عطا و جزا اسے محروم نہیں رکھتا، اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خار کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 185، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7124۔ کوا ہو یا عقاب، کبوتر ہو یا شتر مرغ، اس اللہ نے ہر پرندے کو اس کے نام پر دعوت دی اور ان کی روزی کا ذمہ لیا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 185، حضرت علی علیہ السلام۔ 7125 حدیث۔ ساری مخلوق اس اللہ کا کنبہ ہے، اس اللہ نے سب کے لیے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، ان کے لیے روزی مقرر کر رکھی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91، حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث کا نمبر ہے 7126۔ خداوند عز و جل کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے ہر ذی روح کے لیے اس کا رزق معلوم اور تقسیم کر دیا ہے۔ جس کا رزق زیادہ مقرر کیا ہے اسے کوئی کم کرنے والا کم نہیں کر سکتا، اور جس کا رزق کم مقرر کیا ہے اسے کوئی، اگلے صفحے پہ ہمارے، اسے کوئی زیادہ کرنے والا زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے حوالہ جات ہیں صحیفہ سجادیہ نمبر 1، امام زین العابدین علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 103 صفحہ 26۔ حضرت سلیمان اور اندھے کیڑے کو رزق ملنے کی داستان، نیز جلد 14 صفحہ نمبر 363۔ حضرت دانیال کی کنویں میں قید اور انہیں روزی ملنے کی داستان۔ یہاں پر یہ باب تمام ہو جاتا ہے، اور اگلا باب ہے 1479، 1479۔ عنوان ہے رزق کے طلبگار کو رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے۔ حدیث 7127، رزق طلب کرو کیونکہ اس کے طلبگار کے لیے ضمانت دی جا چکی ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 421، حضرت علی علیہ السلام۔ 7128 حدیث کا نمبر، ابو عبیدہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میرے لیے خدا سے دعا فرمائیں کہ وہ میرا رزق بندوں کے ہاتھوں میں قرار نہ دے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے بندوں کا رزق ایک دوسرے کے، اگلے صفحے میں ہمارے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہی قرار دیا ہے، بلکہ تم خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہارا رزق اپنے نیک بندوں کے ہاتھ میں قرار دے، کیونکہ یہی سعادت ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 244۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7129۔ حلال ذریعے سے رزق کی طلب کو نہ چھوڑو، کیونکہ تمہارے دین کی امداد اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ نیز اپنی سواری کو تیار رکھو اور اللہ توکل کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 137 اور 138۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 5، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب اگلا باب ہے 1480، عنوان ہے رزق کی ضمانت فریضے سے روگرداں نہ کر دے۔ حدیث 7130، جس رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے وہ تم پر عائد شدہ فریضے سے روگرداں نہ کر دے، کیونکہ جو رزق تمہارے لیے تقسیم ہو چکا ہے وہ رک نہیں سکتا، اور جو تم سے روک لیا گیا ہے اس کے لیے بھی تم غیر مستحق نہیں ہو۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 188، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7131، ضمانت شدہ رزق تمہیں ادائیگی قرض سے نہ روک دے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 384، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ 7132 حدیث کا نمبر ہے، اس اللہ نے تمہارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے اور تمہیں اعمال بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا جس چیز کا ذمہ لیا جا چکا ہے اس کی تلاش و طلب اعمال و فرائض کے بجا لانے سے تمہاری نظروں میں مقدم نہ ہونا چاہیے، مگر خدا کی قسم تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ ہونے لگے اور ایسا معلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا تو تم پر فرض ہے، اور جو واقعی تمہارا فریضہ ہے یعنی واجبات کا بجا لانا وہ تم سے ساقط ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 114، حضرت علی علیہ السلام۔
اگلا باب 1481، عنوان ہے حریص کی حرص رزق کو زیادہ نہیں کرتی۔ حدیث کا نمبر ہے 7133۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے، تمہیں یہ بات یقین کے ساتھ اور اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے جو کچھ مقرر کر دیا ہے، چاہے اس کی جستجو شدید ہو، اس کی تدبیریں زبردست اور اس کی ترکیبیں عظیم ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا جس قدر تقدیر الہی میں اس کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ ایھا الناس، کوئی شخص اپنی ذہانت کی وجہ سے اس میں تبدیلی پیدا کر کے اسے زیادہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی غریب آدمی کی غربت کی وجہ سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کو جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا سود و منفعت کی راحتوں میں سب لوگوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 34 اور 37، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دوسرا حوالہ اس میں شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 162، اور پھر ہے نہج البلاغہ حکمت 273۔ آتے ہیں اگلی حدیث پہ 7134۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رزق کی طلب میں اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، پھر بھی ان کی روزی تنگ ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کے حصول کے لیے میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور تقدیر ان کی معاون ہوتی ہے۔ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 25، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 7135۔ جان لو کہ کسی بنا کی تدبیریں اور ترکیبیں خواہ کتنی ہی کمزور ہوں، جو کچھ خدا نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے اسے ہرگز کم نہیں کر سکتی، اور کوئی بندہ اپنی تدبیروں اور ترکیبوں میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جو کچھ خدا نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے اسے ہرگز زیادہ نہیں کر سکتا۔ حوالہ ہے امالی صفحہ نمبر 120، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 7136۔ رزق کو کسی حریص کی حرص اپنی طرف کھینچ کر نہیں لا سکتی، اور کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے واپس نہیں کر سکتی۔ بحر الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 68، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 209، بحر الانوار جلد 103 صفحہ 25، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7137۔ جسے بیٹھے ہوئے عطا نہیں ہوتا اسے کھڑے ہوئے بھی نہیں ملتا۔ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 38، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7138۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مکتوب عبداللہ بن عباس کے نام، تم اپنی زندگی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور نہ ہی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب کا نمبر ہے 72۔ اب آ گئے ہیں ہم اگلے باب پر 1482، اور صفحہ نمبر ہے 211، اور عنوان ہے پھر حرص کیسی۔ حدیث کا نمبر ہے 7139، 7139۔ یہ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا اس لیے مجھے آگے پیچھے کر کے دیکھنا پڑا۔ 7139۔ اگر رزق تقسیم شدہ ہے تو پھر حرص کیسی؟ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 190، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7140۔ دنیا کے بارے میں حرص چھوڑ دے اور زندگی کے بارے میں لالچ نہ کر، کیونکہ رزق تقسیم شدہ ہے اور انسان کی تگ و دو بے فائدہ ہے۔ جو انسان لالچ کرتا ہے وہ فقیر ہے، اور جو انسان قناعت کرتا ہے وہ امیر ہے۔ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 33،
حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7141۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، اگر دنیا کوئی قیمتی چیز شمار ہوتی ہو تو اللہ کے ثواب کا گھر اس سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اگر رزق تقسیم اور مقرر ہو چکا ہے تو رزق کے بارے میں انسان کا کم حرص کرنا زیادہ مناسب ہے۔ بحار الانوار جلد 44 صفحہ نمبر ہے 374۔ اب باب ہے 1483۔ عنوان ہے حماقت کا رزق سے تعلق۔ حدیث کا نمبر ہے 7142۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمقوں کے رزق کو وسیع کر دیا ہے تاکہ عقل مند عبرت حاصل کریں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ دنیا کو کمانے اور ہیلا و تدبیر سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 34 اور 35، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 7143 حدیث کا نمبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو وحی فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے احمق کو رزق کیوں دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ عقل مند کو معلوم ہو جائے کہ رزق کی طلب کا تعلق ہیلو بہانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 160۔ حدیث کا نمبر 7144۔ رزق کو حماقت سے، محرومی کو عقل مندی سے اور بلاؤں کو صبر سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ 50، بحار الانوار جلد 78 صفحہ 47، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7145۔ اگر رزق کا تعلق عقل و خرد سے ہوتا تو چوپائے اور احمق زندہ ہی نہ رہ سکتے۔ حوالہ قرار الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب ہے 1484۔ عنوان ہے رزق اچھے طریقے سے طلب کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 7146۔ روح الامین جبرائیل نے میرے شعور تک یہ بات پہنچائی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا رزق مکمل طور پر حاصل نہ کر لے اسے ہرگز موت نہیں آتی۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو، رزق اچھے طریقے سے طلب کرو۔ اگر کسی کو رزق کا دیر سے پہنچانا ناجائز طور پر حصول رزق پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 70 صفحہ 96 اور صفحہ نمبر 143۔ اس کے علاوہ اور صفحے جو ہیں وہ 172 بھی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے اسی بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 143، صفحہ 179، صفحہ 185، جلد 103 صفحہ نمبر 28 اور صفحہ نمبر 35، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیچے تحریر قول مؤلف، ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد 4 حدیث 9190۔ اور اس کے علاوہ 9310، 9311، 9312، 9314، 9316 اور 9317۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ پہنچ گئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 214۔ حدیث کا نمبر ہے 7147۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، جن باتوں سے میں نے تمہیں اور دور رہنے کے لیے کہا ہے، اگر تم ان سے دور رہے اور اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھا
تو یہ اس کا حق ہے۔ اگر تم میری نصیحت کو قبول نہیں کرو گے تو یقین رکھو کہ تم اپنی آرزوؤں کو کبھی پورا نہیں کر سکو گے۔ جتنی زندگی لے کر آئے ہو اس سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے کہ تم بھی اپنے پہلے والوں کی راہ پر ہو۔ لہذا طلب میں نرم رفتاری اور کسب معاش میں میانہ روی سے کام لو، کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ مال گنوانا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ رزق کی تلاش میں مصروف رہنے والا نجات پالے، کامیاب ہو، اور قد و کاوش میں اعتدال سے کام لینے والا محتاج رہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 206، شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ نمبر 93، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7148۔ دنیا سے جو حصہ تمہارے پاس آ پہنچے اسے لے لو، اور جو تم سے رخ پھیر لے تم بھی اس سے روگردانی کر لو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میانہ روی سے کام لو اور اچھے طریقے سے اسے طلب کرو۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ کا نمبر ہے 38۔ اور دوسرا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 358، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7149، 7149۔ دنیا آئی جائی ہے، لہٰذا اس میں اپنا حصہ اچھے طریقے اور میانہ روی سے طلب کرو۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 26، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے نیچے پھر قول مؤلف ہے۔ ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 18 باب 2، نیز وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 27، باب 28 صفحہ 30، باب 13۔ اس کے بعد ہم جو آگے ہیں نیا عنوان ہے، نیا باب ہے۔ باب کا نمبر ہے 1485 اور عنوان ہے حصول رزق کا معیار۔ رزق کے حصول میں اس قدر تگ و دو نہ کرو کہ وہ دیگر تمام مصروفیات پر غالب آ جائے، اور نہ ہی تقدیر پر اس قدر بھروسہ کرو کہ اس کے آگے ہتھیار ڈال دے، کیونکہ رزق کی تلاش سنت ہے، اور اس تلاش میں میانہ روی سے کام لینا اور احسن طریقے سے رزق حاصل کرنا پاک دامنی ہے، کیونکہ پاک دامنی رزق کو پلٹا نہیں دیتی اور حرص اسے اپنی طرف کھینچ نہیں لاتی، اس لیے کہ رزق تقسیم شدہ ہے۔ اور اگلا صفحہ، اور حرص سے کام لینا گناہ کا ارتکاب ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 106، حضرت علی علیہ السلام۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 35، امام حسن علیہ السلام۔ یہ جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی اس کا نمبر تھا 7150۔ اگلی حدیث 7151 کچھ اس طرح سے ہے: تمہارا معیشت کو تلاش کرنا اس شخص سے زیادہ ہونا چاہیے جو سستی کر کے اسے ضائع کر دیتا ہے، اس سے کم ہو جو حرص کے ذریعے اسے حاصل کرتا ہے۔ دنیا پر نہال ہے اور اس پر وہ مطمئن ہے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس سے کم درجے پر لے آؤ۔ جو لوگ میانہ روی اور پاک دامنی اختیار کرتے ہیں ان کی طرح رزق کو طلب کرو۔ اپنے آپ کو کمزور اور سست انسان کے درجے سے بلند کر کے ایسے طلب کرو جیسے مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 33 اور صفحہ 26، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب یہاں سے نئے باب کی ابتدا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1486 اور عنوان ہے رزق تمہیں طلب کرتا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7152۔ رزق خود اسے تلاش کرتا ہے جو، اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، جو اسے تلاش نہیں کرتا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام اس کا حوالہ ہے۔
حدیث نمبر 7153۔ اگر فرزند آدم اپنے حصے کے رزق سے ایسے فرار کرے جیسے موت سے فرار کرتا ہے، پھر بھی اس کا رزق اسے مل جائے گا۔ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 87، بحر الانوار جلد 103 صفحہ 33، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 7154۔ رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 33، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7155 حدیث۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں اور اسے اس میں چھوڑ دیا جائے تو اس کے پاس رزق کہاں سے پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا جہاں سے اس کی موت اسے پہنچے گی۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 37، شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 272۔ حدیث 7156۔ رزق بندے کو اس کی موت سے بڑھ کر تلاش کرتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 508، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 218 پہ۔ باب کا نمبر ہے 1487۔ نیا عنوان جو کچھ اس طرح سے ہے: ایک رزق جسے تو اور ایک رزق جو تجھے تلاش کرتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7157۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جسے تو تلاش کرتا ہے اور ایک وہ جو تجھے تلاش کرتا ہے۔ لہٰذا اگر تو اس کے پاس نہ بھی پہنچے وہ تیرے پاس آ کر رہے گا۔ اسی لیے تو اپنے سال کے غم کو اپنے دن کے غم پر محمول نہ کر کہ ہر روز کا رزق تیرے لیے کافی ہے، اور اگر تیری زندگی 1 سال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرا مقدر ہر نئے دن عطا کرے گا، اور اگر تیری زندگی 1 سال نہیں ہے تو پھر اس کا فکر کر کہ کیا کرے گا جو تیرے لیے نہیں ہے۔ نہ ہی تیرے رزق کی طرف کوئی اور طلبگار پہنچ سکتا ہے، نہ ہی کوئی شخص تجھ پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی تیرا مقدر تجھے دیر سے ملے گا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 210، شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 319، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر آ گیا ہے 7159۔ رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جسے تو تلاش کرتا ہے اور ایک وہ جو تجھے تلاش کرتا ہے۔ اگر تو اس کے پاس نہ بھی جائے تو وہ تیرے پاس آ کر رہے گا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 112، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7158۔ یہاں پہ غالباً میرے خیال ہے ٹائپو کی مسٹیک ہے کچھ، کیونکہ 7159 پہلے آئی ہے اور اب یہ 7158 آئی ہے۔ بہرحال ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کتاب میں موجود ہے۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک طالب بریکٹ میں لکھا ہے جو تجھے تلاش کرتا ہے، اور دوسرا مطلوب بریکٹ میں لکھا ہے جسے تو تلاش کرتا ہے۔ لہذا جو شخص دنیا کو طلب کرتا ہے موت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے جب تک وہ دنیا سے نکل نہیں جاتا۔ جو شخص آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کی طلب میں لگی رہتی ہے جب تک کہ وہ دنیا سے اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ اس کا حوالہ ہے بے ہے لکھا ہوا ہے بہ جلد 5 صفحہ 147، جلد 103 صفحہ 138 نہیں ہے بلکہ 38 ہے
کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ بریکٹ کلوز ہونے کا نمبر ہے. تو جلد 103 صفحہ 38 حضرت علی علیہ السلام. اس کے بعد نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، اور نیا ٹاپک ہے جن کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کے باب کا نمبر ہے 1488 1488، اور ہم ہیں اس وقت صفحہ نمبر 219 پہ. کیونکہ یہ ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو آج کی ریکارڈنگ کو یہیں پہ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی مرتبہ اسی عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی، یعنی صفحہ نمبر ہوگا 219، عنوان ہوگا جن کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور باب کا نمبر ہے 1488 1488. اب میں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. ہم اور آپ مل کے اس کتاب کے اگلے باب کو پڑھنا شروع کریں گے. تمام کاشانہ بصیرت کے سامعین کو خدا حافظ. فی امان اللہ.